بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، ابھی حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد محترم نے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی کے مکتب میں داخل کروا دیا۔ روایت ہے کہ حضرت شیخ نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف 7 قرأتوں کے ساتھ حفظ کیا۔ یہ انسانی حافظے اور ذہنی رسائی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حفظ کلام الہی کے بعد حضرت شیخ درسی کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ رحمت اللہ کی عمر ابھی صرف 11 سال تھی کہ ایک جانگداز واقعہ پیش آیا۔ 577 ہجری میں حضرت شیخ کے والد محترم مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمت اللہ کا انتقال ہو گیا۔ ایسے مرحلے میں ایک شفیق باپ کی جدائی اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، مگر حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نے اس صدمہ عظیم کو صابرین کی طرح برداشت کیا کہ آگے چل کر آپ رحمت اللہ کو بہت سے بارے گراں اٹھانے تھے۔ مہربان چچا شیخ احمد غوث رحمت اللہ نے آپ رحمت اللہ کے سر پر دستار باندھی اور آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا دیا۔ علماء، مشائخ اور اس علاقے کے زمینداروں نے حاضر خدمت ہو کر رسم تعزیت ادا کی۔ خدمتگار، ملازم اور نوکر سلام کو حاضر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق خزانے کے نگران نے درخواست کی کہ موجودہ رقوم اور دیگر حسابات کی جانچ پڑتال کی جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ کے والد محترم ایک مالدار شخص تھے۔ جائیداد کے سارے انتظامات آپ سنبھالیں۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے محترم کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، والد محترم کے بعد آپ ہی میرے بزرگ ہیں۔ یہ سن کر شیخ احمد غوث رحمت اللہ آبدیدہ ہو گئے۔ بس میری ایک درخواست ہے کہ مجھے تحصیل علم کے مواقع فراہم کیے جائیں، میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت شیخ نے عرض کیا، میرے عزیز بھائی کی نشانی، تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ شیخ احمد غوث نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، تمہارے باپ کی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ خداوند ذوالجلال تمہیں علم کی دولت سے مالا مال کرے۔ یہ سیم و زر کے چند سکے تمہاری پہچان نہیں، تمہارا تخت مسند علم ہے، تمہارا تاج دستار فضیلت ہے اور یہی تمہاری شناخت ہے۔ بھتیجے کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوتے ہی شیخ احمد غوث نے بڑے بڑے علماء کو کوٹ کروڑ میں جمع کیا۔ مولانا عبدالرشید کرمانی رحمت اللہ بھی حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے اساتذہ میں شامل تھے۔ محلہ کڑا، ملتان کے اندر ایک مسجد کے جنوبی حجرے میں مولانا عبدالرشید کرمانی رحمت اللہ کا مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔ مقامی علماء سے اکتساب علم کرنے کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے خراسان کا سفر اختیار کیا۔ ان دنوں خراسان کا شمار علوم مشرقیہ کے بڑے مراکز میں ہوتا تھا۔ حضرت شیخ ایک قافلے کے ہمراہ خراسان پہنچے اور 7 سال تک مختلف علماء اور مشائخ سے علوم ظاہری حاصل کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند دنوں تک ایک استاد کی خدمت میں حاضر رہتے اور ان کے سینے میں جس قدر علم ہوتا اس کا مکاشفہ کر لیتے، پھر دوسرے استاد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اس طرح آپ رحمت اللہ نے 444 باکمال اساتذہ کے آگے زانوائے تلمس طے کیا اور سند فضیلت حاصل کی۔ کم نظر اور سطحی علم رکھنے والے حضرات اس روایت پر شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے کہ ہفتہ 10 دن کے مختصر عرصے میں ایک باکمال شخص کے علم کا احاطہ کرنا کس طرح ممکن ہے۔ دراصل ہمارے تاریخ نویسیوں اور سیرت نگاروں میں ایک بڑی کمی یہ ہے کہ وہ روایت بیان کرتے وقت اس کی وضاحت نہیں کرتے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ ذہین ترین انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ کی طبیعت اور ذہن میں ایک ایسی مقناطیسی صلاحیت رکھی تھی کہ اگر ایک بار کوئی نکتہ سن لیتے تو اس کے سارے معانی اور مفاہیم آپ رحمت اللہ کے شعور میں جذب ہو کر رہ جاتے۔ ہفتہ 10 دن میں کسی اہل کمال کا سارا علم حاصل کر لینا اسی صلاحیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں علم کی مادی مقدار کا ذکر نہیں، علم کی روح مراد ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کا یہی وصف خاص تھا کہ آپ رحمت اللہ اپنے اساتذہ کے ذہن رسا تک سفر کرتے تھے اور ان کے طرز استدلال اور نکتہ آفرینی کے جواہر اپنی ذات میں سمونے کی کوشش کرتے تھے۔
یہاں یہ بات ہمارے سامعین کے علم میں اضافے کا سبب ہوگی کہ آپ رحمت اللہ اپنے اساتذہ کے علم کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ علم الفاظ کے ذخیرے اور روایتوں کے انبار کا نام نہیں، حقیقی علم وہی ہے جو انسان کے فکری اور معاشرتی مسائل کا حل کر سکے۔ خراسان کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ بخارا تشریف لے گئے۔ اس وقت بخارا خراسان سے بھی بڑا علمی مرکز تھا۔ یہاں بھی حضرت شیخ کے پاس 2000 سے زیادہ کتابیں جمع ہو گئی تھیں۔ اس زمانے میں جبکہ طباعت کا انتظام نہیں تھا، 2000 کتابوں کو بہت بڑا علمی خزانہ کہا جا سکتا ہے۔ تذکرہ اولیاء کرام کے مؤلف کا بیان ہے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ نے بخارا میں 8 سال قیام فرمایا۔ یہاں کے لوگ حضرت شیخ کے اوصاف حمیدہ سے یہاں تک متاثر ہوئے کہ آپ رحمت اللہ کو بہاؤالدین فرشتہ کہہ کر پکارنے لگے۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ قصہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید واقعات سے لمحہ بہ لمحہ آگاہ رہنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔